عید کی نماز کے لیے ایک نہایت ہی اہم مسئلہ جو بہت ہی عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے وقت لوگوں کو پیش آتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان عید کی نماز کے لیے مسجد میں آیا اور جماعت کے ساتھ اس وقت ملا کہ جب امام نے پہلی رکعت کی 3 تکبیریں کہہ لی تھیں اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی قرات کر رہا تھا، یا مقتدی عید کی نماز کے لیے آیا اور وہ اس وقت آیا کہ اس وقت امام پہلی رکعت کی تکبیریں بھی کہہ چکا تھا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص میں یعنی سورت پڑھنے کے بعد قرات کرنے کے بعد امام رکوع میں جا چکا تھا، تو اب مقتدی آیا ہے۔ اب اس مقتدی کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ رکوع میں آ کے مل جائے، تکبیریں کہے یا نہ کہے، اس کے لیے شرعی طور پر حکم کیا ہے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عید کی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں یا مسجد میں حاضر ہوا تو اس وقت امام پہلی رکعت شروع کر چکا تھا، امام نے 3 تکبیریں کہنے کے بعد قرآن مجید کی قرات شروع کر دی تھی، یا دوسری کیفیت یہ تھی کہ قرات بھی مکمل ہو چکی تھی، امام رکوع میں تھا، مقتدی اس وقت آ کر عید کی نماز کی جو جماعت ہے اس وقت شامل ہوا۔ اب اس آدمی کے لیے جو عید کی 3 تکبیریں کہنا واجب ہے، اب وہ مقتدی 3 تکبیروں کو کس طرح کہے گا؟ یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، اس کا جواب بڑی ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ بہار شریعت کے اندر یہاں عیدین کا بیان ہے، ادھر صفحہ نمبر 882 کے اندر مسئلہ نمبر 9 کے تحت یہ ذکر فرمایا ہے کہ پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت 3 تکبیریں کہہ لیں، اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو اور مقتدی 3 تکبیریں ہی کہے گا۔ یعنی ادھر یہ بتایا جا رہا ہے، جواب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر امام عید کی نماز شروع کر چکا تھا اور 3 تکبیریں بھی کہہ چکا تھا، امام قرآن مجید کی قرات کر رہا تھا، اس وقت مقتدی آ کر عید کی نماز کی جو جماعت ہے اس میں شامل ہوا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ جو مقتدی ہے وہ کیا کرے؟ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو باندھ لے، تو پھر اس کے بعد جو 3 تکبیریں کہنا واجب ہے تو پھر مقتدی وہ 3 تکبیریں کہے، اگرچہ امام قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو پھر بھی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آدمی امام کی قرات کے دوران بھی 3 تکبیریں کہے گا جو کہ عید کی نماز کے اندر کہنا واجب ہے۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ امام تو رکوع میں تھا، امام 3 تکبیریں کہنے کے بعد قرآن مجید کی قرات کرنے کے بعد رکوع میں جا چکا تھا، تو اس کے لیے بہار شریعت کے اندر مسئلہ نمبر 9 کے تحت یہی بیان فرماتے ہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے، بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیر کہہ لے، اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور مقتدی کو غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کے امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع میں جائے اور رکوع میں ہی وہ تکبیریں کہے گا۔ تو اب دیکھیں ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر امام رکوع میں ہو پھر مقتدی آ کر عید کی نماز کی جماعت کے اندر ملا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر مقتدی کو یہ یقین ہے، یہ غالب گمان ہے کہ امام رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا نہیں ہوگا، اس سے پہلے میں 3 تکبیریں کہہ کر رکوع کے اندر امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، تو پھر مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 مرتبہ پہلے اللہ اکبر کہے، جو عید کی 3 تکبیریں کہنا واجب ہے۔ اگر اس کو
یہ پتا ہو کہ اگر میں کھڑا ہو کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ رکوع میں ملوں گا تو پھر اب اس کے لیے حکم یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے، کھڑے ہو کر تکبیریں نہ کہے بلکہ رکوع میں جائے اور رکوع میں جا کر تسبیح کی جگہ پہلے وہ 3 تکبیریں کہے، اور جب رکوع میں 3 مرتبہ اس نے تکبیریں کہنی ہے تو اس وقت وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا۔ ہاں پھر تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہمیں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ مقتدی نے امام کو عید کی نماز کے اندر رکوع میں پایا، اور جب رکوع میں پایا حکم یہ ہے کہ وہ رکوع کے اندر ہی 3 تکبیریں کہہ لے، لیکن اس نے رکوع میں پایا لیکن وہ مقتدی 3 مرتبہ اللہ اکبر جو عید کی 3 تکبیریں کہنا واجب ہے وہ نہ کہہ سکا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب مقتدی نے امام کو رکوع کے اندر پا لیا، پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ کھڑا ہو کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں ملے، اگر اس کو یقین ہو کہ امام کے ساتھ رکوع میں مل جاؤں گا۔ اگر اس کو یقین ہے کہ امام کے ساتھ رکوع میں نہیں مل سکتا تو وہ رکوع میں جا کر تکبیریں کہے، اگر رکوع میں بھی نہیں کہہ سکا، امام نے پہلے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے امام قوما میں آ چکا ہے، کھڑا ہو چکا ہے، تو پھر اس کے لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں وہ تکبیریں جو عید کی 3 واجب تھی پہلی رکعت میں وہ مقتدی سے ساقط ہو جائیں گی۔ اب اس کے لیے دوبارہ رکوع سے اٹھ کر وہ جو 3 تکبیریں ہیں وہ نہیں کہے گا۔ اسی طرح اگر امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر، یعنی کہ اگر امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے پہلی رکعت کے رکوع سے کھڑا ہو چکا ہے، اب اگر مقتدی آ کر عید کی نماز میں ملتا ہے تو کیا اس نے پہلی رکعت کو پا لیا؟ نہیں، اب اس نے پہلی رکعت کو نہیں پا لیا بلکہ اس کی پہلی رکعت چھوٹ چکی ہے۔ اب وہ کیا کرے گا کہ جیسے ہی امام سلام پھیرے گا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایسے ہی امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو کر اپنی 1 رکعت جو چھوٹ چکی ہے اس کو ادا کرے گا، اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو، ثنا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک تک پڑھے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہے، پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا کر وہ رکوع کرے، پھر رکوع کے بعد 2 سجدے کریں، اور سجدے کے بعد وہ تشہد میں بیٹھ کر یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ یہ تو وہ شخص تھا کہ جس کی عید کی نماز کی 1 رکعت جو ہے وہ چھوٹ چکی ہے، وہ اس طرح ادا کرے گا۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز کی دوسری رکعت میں اس وقت شامل ہوا کہ امام رکوع میں تھا، تو اب اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر دوسری رکعت کے اندر امام کو رکوع کے اندر پایا ہے تو اگر وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شامل ہو، اللہ اکبر 3 مرتبہ کہنے کے بعد، تکبیریں کہنے کے بعد وہ رکوع میں امام کو پا سکتا ہے تو کھڑا ہو کر کہہ لے۔ اگر وہ رکوع کے یعنی 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اگر امام کو رکوع میں نہیں پائے گا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے۔ جب وہ امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے تو رکوع میں جا کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور ادھر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر رکوع میں مل گیا تو لیکن 3 تکبیریں نہ کہہ سکا تو پھر اس سے یہ 3 تکبیریں جو ہیں وہ ساقط ہو جائیں گی۔ اگر امام نے دوسری رکعت سے بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے رکوع سے قوما کی طرف آ چکا تھا، کھڑا ہو چکا تھا، تو پھر اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ مل جائے اور بعد میں کھڑا ہو کر دونوں رکعتوں کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر دین کے علم کو، مسائل کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔